الله الرحمن الرحيم. هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. النعمان ابن کیسے النعمان ابن الف لام آ گیا نا. النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. قال الإمام کتاب کی ابتدا اسم الہی سے، نام باری تعالی سے، اس لیے کہ یہ فرمان مصطفی کی اتباع ہے، کلام الہی کی اتباع ہے، منہج اہل اسلام کی پیروی ہے اور تبرک ہے۔ عوام و خواص سے آپ پوچھ لیں نا، بالخصوص عوام سے پوچھ لیں، وہ کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو ان سے پوچھیں آپ کیوں پڑھتے ہیں، وہ واضح طور پر یہ کہیں گے کہ بھائی برکت کے لیے۔ تو حدیث پاک کی اتباع ضرور ہے، کتاب اللہ کی پیروی بھی ضرور ہے، منہج اہل اسلام کی پیروی بھی ضرور ہے، لیکن ایک وہ امر جسے ہر عام و خاص جانتا ہے اور اس کی نیت میں ہوتا ہے کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا، وہ برکت کا حصول ہے۔ جن کو یہ معلوم نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کا فرمان ہے، جن کو یہ نہیں معلوم وہ بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا کسی کام میں وہ بسم اللہ رہ گئی ان سے اور دیکھ رہے مشکل ہو رہی ہے، تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، اب وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے، ان کو ان کی نیت میں یہی ہوگا، ان کی سوچ میں یہی ہوگا کہ اب اللہ کرم کرے گا اور یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ میری جو زبان ہے پٹواری، تو اس میں اگر کسی کام میں پھنس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو اب کیا کریں گے، کہیں گے بسم اللہ نہیں برکت، بسم اللہ کی برکت، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ نہیں برکت، یہ کہہ کے پھر وہ کام کریں گے۔ تو ایک چیز جو ہر عام و خاص کو جس کی سمجھ ہے، جو سمجھتا ہے، وہ ہے برکت کا حصول، اپنی عاجزی، اپنے عجز و انکساری کا اعتراف اور برکت کا حصول، ذرائع تبرک، تیمم ابتدا بسم اللہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حدیث پاک کی اتباع ہے، قرآن عظیم کی اسلوب کی اتباع ہے، اور منہج اہل اسلام کی اتباع ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چار اسباب آپ کو بتا دیں، چار اسباب ہیں جس کے بسم اللہ سے کتاب کو شروع کرنے کی۔ یہ بات ہو گئی جی۔ اس میں مزید آپ یہ بات دیکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ کے بجائے باللہ کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا، اس با کے متعلق میں جب بحث کرتے ہیں تو با کا تعلق استعانت سے کیا جاتا ہے، با کا تعلق استعانت سے کیا جاتا ہے، یوں کہیں استعانت سے بھی کیا جاتا ہے، ایک رائے یہ بھی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مستعینم باللہ ہونا چاہیے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد و اسماک نستعین تو نہیں ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، استعانت باللہ ہے، تو پھر یہاں پر بسم اللہ کے بجائے باللہ ہونا چاہیے۔
با اور اسم جلالت کے بیچ اسم کا اضافہ کیوں؟ یہ سوال جی آپ سمجھے؟ جی جی یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ باللہ یہ قسم میں متعارف ہے. واللہ، تاللہ، باللہ قسم میں متعارف ہے، قسم میں معروف ہے. اگر باللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا تو یہ وام ہو سکتا تھا شاید قسم کھا رہا ہے. تو اس وام سے بچانے کے لیے، اس وام کے ازالہ کے لیے باللہ کے بجائے بسم اللہ کہا گیا. بات سمجھے؟ جی. ایک یہ وجہ ہے. ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے، آپ توجہ رکھیے گا. اصل میں یہ ابتدا ہے فعل عبد. عبد اور فعل عبد دونوں من افعال اللہ ہے. عبد خود بھی تخلیق خداوندی سے ہے، بندے کے افعال بھی تخلیق خداوندی سے ہے. خلقکم وما تعملون، سمجھ رہے بات کو؟ جی. تو ابتدا ہے فعل عبد، عبد اور فعل عبد دونوں افعال اللہ سے ہیں، اور افعال اللہ تعالی وہ کیا ہیں؟ وہ من اسماء اللہ و صفاتہ ہی ہے. بات پہ غور کرنا. ابتدا فعل عبد، عبد اور فعل عبد دونوں من افعال اللہ، اور افعال اللہ من اسماء اللہ و صفاتہ. تو ابتدا کا تعلق جا کے اسماء اللہ سے بنا نہ بنا؟ جی. ابتدا کا تعلق اسماء اللہ سے بنا. جی. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر اسم کا اضافہ ہے. جی جی بسم اللہ، اللہ کے اسم سے. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. جی. بسم اللہ، اللہ کے اسم سے. ٹھیک ہو گیا. جی. مانا کریں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، جو بڑا مہربان، رحم والا. رحم والا. غور کر کیجیے گا کہ رحمان میں مبانی کا اضافہ ہے، تو مبانی کی کثرت معنی کی کثرت پر دال ہوتی ہے. جی. رحمان میں 5 حروف ہیں، را، ہا، میم، الف، نون. ٹھیک ہے. جی. اور رحیم میں 4 حروف ہیں، را، ہا، یا، میم. جی. تو رحمان میں جب 5 حروف ہیں تو مبانی کی کثرت ہے، ممانہ کی کثرت پر دال. جی. جی. تو مبانی کی کثرت معنی کی کثرت پر دال، مطلب رحمان میں رحمت کا جو مبالغہ ہے وہ رحیم کی نسبت زیادہ ہے. جی. جی. اتنی بات سمجھے؟ جی. اس لیے رحمان کی رحمت کا تعلق مسلم سے ہے، کافر سے ہے، دنیا سے ہے، آخرت سے ہے. رحیم کی جو رحمت ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحیم کی جو رحمت ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہ ایمان والوں سے ہے. جی. رحمان کی جو رحمت ہے اس کا تعلق اہل ایمان سے ہے، اہل کفر سے ہے، دنیا سے، آخرت سے ہے. برخلاف رحیم کی رحمت کے اس کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے. بالمؤمنین رحیمہ. بات پہ توجہ کرے. یہ تو تقدیم و محقوق تاخیر ہے نا جی. بالمؤمنین. جی. جی. رحیمہ سے جب متعلق ہے تو اس پر مقدم ہے. تقدیم و محقوق تاخیر یفید الحصر والاختصاص. بالمؤمنین رحیمہ، جو رحیم ہے وہ بالمؤمنین ہے فقط. جی. کفار کا اس میں کوئی حصہ نہیں. جی. وجہ ہے آپ کی؟ جی. جی. تو رحمان کی رحمت کا تعلق اہل ایمان سے بھی ہے، اہل کفر سے بھی ہے. رحیم کی رحمت کا تعلق فقط اہل ایمان سے ہے. جی. تو یہ ہے رحمان کی رحمت میں مبالغہ رحیم کی نسبت. جی. اتنی بات آپ کے ذہن میں؟ جی. 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 ٹھیک ہو گیا. جی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی ہوتی ہے اعلیٰ کی جانب. ترقی ہوتی ہے اعلیٰ کی جانب. جی. اس کا تقاضا یہ تھا کہ رحیم کی رحمت میں عموم اتنا نہیں ہے جتنا رحمان کی رحمت میں ہے. جی. تو پھر رحیم پہلے ہونا چاہیے تھا، رحمان بعد میں ہونا چاہیے تھا. جی. ایسا نہیں. جی. رحیم پہلے ہوتا جی. کیوں؟ اور رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے جی. تو رحمان بعد میں ہوتا. جی. زیادہ مبالغہ پہلے ذکر کر دیا، جی. اور اس کی نسبت جو مبالغہ میں کمی ہے وہ بعد میں ذکر کیا. جی. توجہ ہے نہیں؟ جی. جی. تو یہ سوال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. جی.
اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب اس پہ آپ غور کریں، میں ایک ہی جواب ذکر کر رہا ہوں. جی وہ جواب یہ ہے کہ یہ تدلی من اللہ تعالیٰ کما یلیق بشانہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ کیا ہے؟ تدلی من اللہ تعالیٰ کما یلیق بشانہ تعالیٰ. یہ رب کریم جل وعلا کی جانب سے تدلی ہے جیسی اس کی شان کے لائق ہے، اور تمہارے لیے ترقی ہے. جی بسم اللہ اس میں جلالت کیا ہے؟ وہ اس نے تمام اسماء تمام صفات کو اپنے ضمن میں لے لیا. جی جی الرحمن نسبتاً اخص ہے، جی فقط صفات کو اس نے اپنے ضمن میں لے لیا. جی رحیم اس کی نسبت اور اخص ہے. جی جیسے دوسرے لفظوں میں کہیں پروردگار، ہم سب کے پروردگار ہیں، ساری مخلوق کے الہ ہیں، جی. ساری مخلوق کے معبود ہیں. پھر فرمایا ہماری رحمتیں سب کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے بھی ہیں، اہل کفر کے لیے بھی ہیں. پھر کہا رحیم، لیکن ایمان والوں کے لیے خصوصی رحمت ہے. جی جی اب تخاطب تم سے ہو رہا تھا، بات تم سے ہو رہی تھی. کریم کرم فرما رہا ہے، اپنے فیض کا بیان کر رہا ہے، ہم سب کو دیتے ہیں. لیکن آپ کی قوم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہارا گہرا تعلق ہے، انہیں تو خاص طور پہ دیتے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ یہ کریم تم پہ اپنی عنایتوں کی خصوصیت کا بیان کر رہا ہے. جی بات سمجھ رہی ہو؟ جی جی پہلے فرمایا ہم رحمان ہیں، ہم تو سب پہ رحم کرنے والے ہیں. یا اللہ ہم ایمان والے ہیں، فرمایا ہم رحیم ہیں. جی ہم رحیم ہیں، ہم سب پہ رحم کرنے والے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ تو خاص لطف ہے، ہم کو تم پر تو خاص عنایتیں ہیں. تو یہ تدلی من اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں، کما یلیق بجنابہ تعالیٰ کما یلیق بشأنہ تعالیٰ، یہ رب جل وعلا کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بندوں کی اس میں ترقی ہے، ایمان والوں کی ترقی ہے. ایمان والوں کو رب کریم فرما رہے رحمت تو سب کے لیے، لیکن تمہارے لیے جو ہے وہ باقی کسی کے لیے نہیں ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلے رحمان کا ذکر کیا گیا، پھر رحیم کا ذکر کیا. جی جی بات سمجھے؟ جی. اور بھی بہت سے جوابات یہاں دیے گئے ہیں. ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ رحیم سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کی ذات والا ہے. رحمان ذات باری تعالیٰ اور رحیم مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم. ٹھیک ہے نا؟ یہ مفسرین کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے، یہ ہم نے اپنی جیب سے نہیں نکال کے لائے. ٹھیک ہے نا؟ لوگوں نے نہ بات سنی ہو تو ان کو ٹینشن بن جاتی ہے، اور یہ بات کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ بات ہم گھر سے نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے؟ قابل اعتماد مفسرین کرام نے یہ بات ذکر کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت کہ رحیم سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہے. رؤوف و رحیم حضور ہیں. تو اللہ رب العالمین نے رحمان میں اپنا ذکر کیا، رحیم میں حضور کا ذکر کیا، اس لیے رحمان پہلے ہے، رحیم بعد میں ہے. یہ ایک جواب یہ بھی ہے کہ رحیم سے مراد چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا ہے، اس لیے آپ کا ذکر خداوندی کے بعد ہے. تو رحمان سے مراد چونکہ ذات باری تعالیٰ، اس لیے ذکر پہلے. رحیم سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کی ذات والا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خداوندی کے بعد. ایک جواب یہ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اور بھی جوابات ہیں لیکن یہ اس قدر کافی ہے. بات آپ سمجھیں؟ مانا کریں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا. اس کے اندر بسم اللہ شریف میں بہت سی ابحاث ہیں، تو مختلف اوقات میں تو مانا کریں گے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھائی اس میں کئی ابحاث ہیں، مختلف اوقات میں مختلف ابحاث ہوتی رہتی ہیں. تو اگر ہم تمام تر ابحاث کو یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے، ایک تو بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، پھر ابحاث کا تکرار بھی ہوگا. تو عمومی طور پہ کتب کی ابتدا میں کچھ نہ کچھ باتیں آتی رہتی ہیں، تو اس قدر کافی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ سے جو ابتدا کی اس پہ تو ہماری گفتگو ہوگی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مختصر سا خلاصہ ہم نے گزارش اس کو بیان کیا. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا بسم اللہ سے ابتدا کی ہے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے. تو حدیث تو
الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے. جی تو الحمدللہ والی حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جی جی الحمدللہ والی حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ الحمدللہ کیوں نہیں پڑھا؟ الحمدللہ کیوں نہیں لکھا؟ جی سمجھے؟ جی. یہ سوال ہے. جی اس کا جواب یہ ہے، توجہ کریے گا. پہلا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہ لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی. کتاب کی ابتدا میں الحمدللہ کو نہ لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا بحمدللہ کا ایک طریقہ ہے لکھ کر، ایک طریقہ پڑھ کے، جی حمد کر کے. جی تو ایسا ممکن ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کی ابتدا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے کی ہو، لیکن اس کو کتابت میں نہ لے کر آئے ہوں. جی جی اور قرین قیاس بھی یہی ہے. جی اس لیے کہ جو مقبولیت اس رسالہ کو عقیدہ طحاویہ کو حاصل ہے، ایسی مقبولیت کم ہی کسی کتاب کو حاصل ہے. جی اگر رب کی حمد و ثنا سے شروع کی جاتی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ فو ابتر فو اقتا فو اجدم، اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں. جی تو اس کو مکمل نہیں ہونا چاہیے تھا، بے برکت رہنا چاہیے تھا. جی اس کی جو برکتیں ہیں، امت مسلمہ پوری امت اس سے برکتیں حاصل کر رہی ہے. سو یہ اس کی مقبولیت عامہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کی ابتدا حمد و ثنا سے کی تھی، رب کریم جل وعلا کی تعریف سے کی تھی، البتہ اس کو کتاب کا جز نہ بنایا. جی جی ایک جواب. جی دوسرا جواب یہ آپ غور کریے گا کہ مقصد ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ. حمد اللہ کیا ہے؟ حمد اللہ الوصف بالجمیل الجمیل الاختیاری. یہ جو کہ الوصف بالجمیل الجمیل غیر المتوقف الغیر، الوصف بالجمیل الجمیل الغیر المتوقف الغیر، ایسی خوبی پر خوبی کا بیان جو کسی دوسرے پر موقوف نہ ہو. جی اور کرو، الرحمن اس خوبی کا بیان ہے نہیں ہے، جی الرحیم اس خوبی کا بیان ہے نہیں جی ہے، ہم تو ہو چکی ہے. جی امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے آپ نے حمد کے الفاظ نہ لا کر اس بات پر تنبیہ کر دی ہے کہ آپ اگر کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ لے کے آنا ضروری ہے، تو یہ آپ کا سمجھنا غلط ہے. جی یہ آپ کا سمجھنا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود ہے حمد الہی، جی اور اس کے لیے الحمدللہ ایک ہی سیگا مختص نہیں ہے، فقط ایک سیگا نہیں ہے. آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مکتوبات شریفہ کو دیکھ لیں، مکاتیب مقدسہ کو دیکھ لیں. آپ نے شاہان ممالک کو جو خطوط لکھے ان کی ابتدا بسم اللہ سے ہے. جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام، اس قسم کے الفاظ نہیں ملتے. جی خود فرما رہے ہیں کل من ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع کما قال، لیکن ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین اس قسم کے الفاظ ذکر نہیں فرما رہے. تو عمل مصطفیٰ دلالت کرتا ہے کہ حمد کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کو لکھیں. حمد کے معنی ہے الوصف بالجمیل الجمیل الغیر متوقف علی الغیر، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں آ جاتا ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قول مصطفیٰ کی بھی پیروی کی ہے اور عمل مصطفیٰ کی بھی پیروی کی ہے. یہ دوسرا جواب ہے. جی بات سمجھیں، دوبارہ سمجھیں. پہلا جواب ہم نے یہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین کو کتاب کا جز نہ بنانا اور کتابت میں نہ لے کر آنا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی نہیں ہے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی زبانی طور پر، قلب سے. چلو قلب سے جو ہے وہ حمد و ثنا، حمد جو ہے اس کا تعلق قلب سے نہیں ہوتا، وہ شکر کا تعلق ہوتا ہے. لیکن حمد و ثنا زبان سے کر لی، اس کے بعد کتاب لکھ دی.
اور امام طحاوی علیہ رحمہ کا اس کتاب کو اللہ کے حمد و ثنا سے شروع کرنا، اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی مقبولیت، ورنہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ اجزم ہے، وہ اقطع ہے، وہ ابتر ہے، اس کے مطابق تو اس کی مقبولیت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ سنی سے مانتے، وہابی سے مانتے، ابن تیمیہ جیسے مجسمہ حضرات وہ اسے مانتے ہیں، اس کے مقلدین مانتے ہیں، اشعری مانتے ہیں، ماتریدیوں کے تو مذہب پر ہے، اس پہ بات کروں گا میں انشاءاللہ آگے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی۔ تو مقصد ہے کہنے کا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ضرور کی، ورنہ اس کو اس قدر مقبولیت نہ حاصل ہوتی۔ جی، یہ پہلا جواب۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ یہ الفاظ نہیں لائے، بسم اللہ کے ضمن میں ہی حمد کی، کیونکہ حمد کیا ہے؟ حمد الوصف بالجمیل الجمیل غیر المتوقف علی الغیر، الوصف بالجمیل علی الجمیل غیر المتوقف علی الغیر، غیر پر غیر موقوف، غیر پر غیر موقوف خوبی پر خوبی کا بیان، یہ حمد ہے۔ تو جب آپ نے کہا الرحمن تو خوبی کا بیان ہوا نہیں، الرحیم تو خوبی کا بیان ہوا نہیں، خوبی کا بیان ہے، ہم تو ہو گئی ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الحمد کے الفاظ نہ لا کر اس بات پہ تنبیہ کر دی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم الحمدللہ یہ الفاظ لے کر آؤ، بلکہ اگر تم وصف الجمیل الجمیل غیر متوقف الغیر کر دیتے ہو تو حمد ہو چکی ہے۔ الرحمن حمد ہے، الرحیم حمد ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو مکاتیب روانہ فرمائے چاہان ممالک کو، تو ان کی ابتدا بسم اللہ سے ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اس قسم کے الفاظ نہیں ملتے۔ جی، اب خود فرما رہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، اور خود جو ہے مکتوب کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کر رہے، فقط بسم اللہ سے کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بسم اللہ کے اندر جو حمد ہے وہ کافی ہے معاملات کی ابتدا میں۔ ہاں، آپ حمد و ثنا میں اضافہ کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اس قسم کے الفاظ آپ بیان کرنا چاہیں، لانا چاہیں تو بہت خوب ہے، لیکن معاملات کی امور کی ابتدا میں جس قدر حمد ضروری ہے وہ بسم اللہ کے ضمن میں آ جاتی ہے، وہ بسم اللہ کے ضمن میں ہی کافی ہے۔ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اعتراض کے حمد سے کیوں ابتدا نہیں کی، اس کا جواب ٹھیک ہو گیا۔ آپ دیکھیں، ھذا ما رواہ الامام ابو جعفر الطحاوی فی ذکر بیان اعتقاد اہل السنت والجماعہ الی آخری۔ ھذا، پہلے تو سمجھیے ھذا کا مشار الیہ اس کتاب کے مندرجات ہیں، ٹھیک ہے؟ ھذا کا مشار الیہ اس کتاب کے مندرجات ہیں۔ اگر یہ جملہ، یہ دیباچہ، یہ الحاقیہ ہو، پھر تو ھذا کہتے وقت یہ سارے نقوش خارج میں موجود تھے۔ ھذا کے ساتھ ان نقوش کی طرف اشارہ کیا گیا، اشارہ محسوس، مبصر، مرتب، موجود فی الخارج کی جانب ہے۔ تو اب یہ اشارہ اپنی حقیقت پر معمول ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر ھذا یعنی یہ جو دیباچہ ہے یہ الحاقیہ ہو، اگر یہ دیباچہ ابتدائیہ ہو تو اب ھذا کا مشار الیہ حاضر فی الذہن ہے، ٹھیک ہے؟ حاضر فی الذہن، حاضر فی الذہن ہے، اور ھذا کے ذریعے جو اشارہ ہے یہ مجازن ہے، اس معقول کو محسوس مبصر کے قائم مقام کر کے ھذا کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں۔ اسی بات سمجھے؟ مطلب کیا نکلا؟ اگر یہ دیباچہ الحاقیہ تو پھر ھذا کے ذریعے اشارہ حقیقت پر معمول ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہونا لازمی نہیں ہے، میں آگے بات بتاتا ہوں تمہیں، ہو سکتا ہے۔ اور اگر ھذا، اور اگر دیباچہ ابتدائیہ ہو یعنی پہلے دیباچہ پھر کتاب، تو پھر یہ اشارہ کیا ہوگا
یہ مجازی ہوگا، اور جو حاضر فی ذہن مرتب حاضر فی ذہن ہے اس کو محسوس مصر کے کم کر کے حاضر کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. جی بات سمجھے؟ جی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے، دیباچہ الحاقیہ ہو تو جب بھی اشارہ مجازی ہو سکتا ہے، جبکہ آپ اشارہ الفاظ کی جانب کریں، الفاظ مخصوصہ کی جانب. جی ذہن میں رکھیں الفاظ مخصوصہ کا تو وجود خارجی وہ موجود فی الخارج مرتب نہیں ہے نا. جی وہ وجود میں آتے ہیں اور اس کے بعد وہ عدم میں چلے جاتے ہیں. جی وجود پھر عدم، وجود پھر عدم. کتاب کی ابتدا آپ نے کی تو اس کے بعد آگے آگے چلتے جاتے ہیں، وہ جو الفاظ ہیں وہ درجہ فنا میں چل جاتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. تو اگر حاضہ کے ذریعے اشارہ آپ الفاظ مخصوصہ کی طرف کریں تو پھر خطبہ ابتدائیہ ہو یا الحاقی ہو، ہر صورت میں اشارہ مجازن ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا. جی حقیقتاً کی ایک صورت ہے اور وہ کہ دیباچہ الحاقیہ اور اشارہ ان نقوش کی جانب. جی دیباچہ الحاقیہ اور اشارہ ان نقوش کی جانب. تو اب یہ حقیقت پر محمول ہے. دیباچہ الحاقیہ اشارہ الفاظ مخصوصہ کی جانب، یا دیباچہ ابتدائیہ، بہر صورت جو اشارہ ہوگا وہ مجازی ہوگا. جی اور اس کو محسوس مبصر کے کم کر کے اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں. جی جی توجہ ہے؟ جی. مانا کریں یہ وہ ہے جسے روایت کیا. جسے روایت کیا. اب آپ غور کریں کہ انہوں نے کہا ما رواہ، ما رواہ. سوال یہ ہے کہ ان نظریات مذکورہ، عقائد مذکورہ کو روایت کا نام کیوں ان کو دیا؟ ہذا ما رواہ. جی جی روایت کا نام کیوں دیا؟ جی توجہ ہے؟ جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ نظریات اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنی جانب سے درج نہیں کیے. یہ مروی ہے امام ابو حنیفہ سے، یہ مروی ہے امام ابو یوسف سے، مروی ہے امام محمد سے. جی آپ بات سمجھ رہے؟ جی یہ نظریات مروی ہیں ائمہ ثلاثہ سے. امام ابو حنیفہ کا تعلق قرن تابعین سے ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. امام ابو حنیفہ تابعی ہیں جی. ان قرون ثلاثہ اول سے آپ کا تعلق ہے جن کے لیے خیریت کی گواہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. ان قرون سے آپ کا تعلق ہے. تو پھر یہ جو عقائد ہیں، امام طحاوی کی جو پیدائش ہے وہ 230 ہجری کی ہے اور جو وصال ہے وہ 321 ہجری کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام طحاوی جلیل القدر امام ہیں. احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی جلیل القدر امام ہیں، لیکن آپ کا تعلق قرون ثلاثہ اول سے نہیں ہے، اس قرن سے نہیں ہے جس قرن کی خیریت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، برخلاف امام ابو حنیفہ کے. یعنی یہاں پر دو رستے تھے امام طحاوی کے پاس. اپنی فکر کا نتیجہ ذکر کرتے، قرآن اور حدیث سے جو نظریات آپ نے خود سمجھے ان کو بیان کرتے. جی ایک یہ تھا. دوسرا، آپ اپنے اکابر ائمہ سے روایت کرتے. جی طریقے دونوں تھے. ہم کسی طریقے کو غیر معتبر نہیں کہتے، جی لیکن یہ طریقہ زیادہ قابل اعتماد ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان حضرات سے مروی ہے، ان حضرات سے یہ الفاظ، یہ چیزیں، یہ امور ان حضرات سے منقول ہیں جن کا تعلق اس دور سے جا کے جڑتا ہے جو جن کی خیریت کی گواہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. جی اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی فکر کے نتائج ذکر کرنے کے بجائے وہ روایت ذکر کی جو اپنے ائمہ سے، اپنے اکابر ائمہ سے، امام ابو حنیفہ سے اور صاحبین رحمہ اللہ تعالی سے آپ نے روایت کی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. ایک اور چیز یہاں پر ملحوظ رکھنا، جو عقائد ہیں آپ کے، جو عقائد ہیں
ان میں طریق اسلم نقل ہے. ٹھیک ہے جی طریق اسلم نقل ہے کہ بھئی آپ اکابر سے نقل دکھا دیں، ورنہ بات کریں گے استدلال کی، آپ اپنا استدلال کرو گے، میں اپنا استدلال کروں گا. تمہارا استدلال ضروری نہیں کہ وہ اہل سنت کے دائرے کے اندر آئے. تیسرے بندے کا استدلال ضروری نہیں کہ وہ اہل سنت کے، تمہاری فکر کا نتیجہ ہے نا جی. تمہاری فکر ضروری نہیں کہ اہل سنت کے منہج کے مطابق کام کرے. وہ لوگ جو اہل سنت کے افکار اور نظریات کے مبینین ہیں، واضحین ہیں، انہوں نے افکار اور نظریات بیان کیا، اہل سنت و جماعت کے معیار ان لوگوں کی باتیں ہیں. اسی لیے علم مناظرہ کے اندر ہم اس وقت ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ بھئی نقل جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے جھگڑا مٹانے کے لیے، ورنہ تو اپنا استدلال کرے گا، وہ اپنا استدلال کرے گا. نقل پیش کرو تو اس میں جھگڑا ختم ہونے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، جھگڑا ختم ہونے کی زیادہ امکانات ہوتے ہیں. جی. آپ دیکھیں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آج سے صدیوں پہلے وہی طریقہ اختیار کیا، طریقہ اسلم. آج ہر بندہ مجتہد بنا پھر رہا ہے. ہر بندے کو سوچے بھائی نہیں ہمارے اندر اللہ نے اجتہادی صلاحیات دی ہیں، بڑی بات ہے. جی تو مقصد یہ کہنے کا بات یہ کی تھی کہ ما رواہ، یہ روایت کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں میری فکر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر ائمہ سے منقول ہے، مروی ہے. بیان میں کر رہا ہوں آئے ان کی طرف سے. جی ٹھیک ہے، تو بیان میں نے کیے ہیں، ذکر میں نے کیے ہیں، لیکن روایت ان سے ہے. جب روایت ان سے ہے تو یہ نظریہ امام ابو حنیفہ کا، یہ نظریہ امام ابو یوسف کا، یہ نظریہ امام محمد کا، یہ نظریہ امام طحاوی کا، یہ نظریات ان ائمہ دین کے ہیں. اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا تعلق جا کے اس دور سے جڑتا ہے جس کی خیریت کی گواہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا نے خود فرمائی ہے، خود دی ہے گواہی. بات سمجھے؟ اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہوگی ایک لفظ رواہ سے مانا کریں. یہ وہ ہے اسے روایت کیا. اب آگے کا الامام. الامام کی معنی مقتدا، پیشوا. جی ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو باقی امام کہے تو سمجھ میں آتی ہے، خود اپنے آپ کو امام کہے تو کہاں بات سمجھ میں آتی ہے. جی ہذا ما رواہ الامام، یہ وہ ہے جسے روایت کے امام ابو جعفر طحاوی نے. ابو جعفر آپ کی کنیت ہے، ٹھیک ہے، طحاوی نسبت ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اپنے آپ کو الامام کہتے ہیں، یہ تو بات مناسب نہیں ہے. جی بات سمجھے؟ جی. یہ اعتراض. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے، آپ غور کریے گا کہ یہ بعض تلامذہ ان کے الحاقات سے ہے. بعض تلامذہ جو ہیں ان کے الحاقات سے ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، ان کی کتابیں، ان کو نسخ کرنا وغیرہ وغیرہ، کتابت اس دوران. اب اور بہت سی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں جن کی ابتدا میں اس قسم کے القاب موجود ہیں کہ جو مصنف کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ مصنف نے از خود یہ لقب اپنا ذکر کیا ہوگا. جو ان کے تلامذہ ہیں، بعد والے حضرات ہیں، ان کے الحاقات سے. تو یہ امام طحاوی علیہ رحمہ کی اپنی طرف سے ہے ہی نہیں، یہ بعض تلامذہ کے الحاقات سے ہے. جب بعض تلامذہ کے الحاقات سے ہے تو اب امام طحاوی علیہ رحمہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جی. بات سمجھے؟ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ امام طحاوی علیہ رحمہ نے خود ذکر کیا ہو، خود یہ لفظ بولا ہو. جی. آپ کہیں گے کہ یہی تو ہمارا اعتراض ہے. تو بات یہ کہ تحدیث نعمت کے لیے ایسی باتیں، تحدیث نعمت کی نیت سے ایسی بات کرنا درست ہے، جائز ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے تو کہنے لگے الحمدللہ الذی سیرانی لیس فوقی احد. الحمدللہ الذی سیرانی لیس فوقی احد.
تمام تعریفیں اس ذات والا کے لیے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے وہ مقام دیا کہ اب میرے اوپر کوئی نہیں ہے۔ جب ممبر سے نیچے اترے، لوگوں نے بات کی، لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، اتنی بڑی بات، سیرنی لیس فوقی احد، اب میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تحدیث نعمت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جی تو یہ تحدیث نعمت ہے۔ تو تحدیث نعمت کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو امام کہہ دیا ہے تو اس میں کسی قسم کی کباہت نہیں ہے۔ جی بات سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے۔ ابھی چھوٹے موٹے مولوی جو ہیں وہ اپنے آپ کو علامہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں، جی تو یہ بھی چلے ضمنی طور پر بات آ گئی ہے کہ یہ جو ائمہ تھے ان کے جو القاب ہیں ان کے بارے میں یہ نہ سوچا جائے کہ یہ ان القاب کے مستحق نہیں تھے۔ بس جیسے آج کے دور میں اینٹ اٹھاؤ تو نیچے 7 مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، جی اس طرح معاذ اللہ ان ائمہ اور ان علماء کے القاب بھی ایسے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ یقیناً بلا شبہ یہ ان القاب کے مستحق تھے، اور یہ دیگر اہل علم ان کے القاب اس لیے بیان کرتے تھے تاکہ لوگ ان کے علم سے استفادہ کریں، لوگوں کو پتہ چلے یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر انہوں نے اپنا لقب خود بیان کیا تو اس میں ایک تو تحدیث نعمت، دوسرا لوگوں کو استفادہ کی ترغیب۔ آپ کے بارے میں کسی کو پتا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو دوا لینے آئے گا نا، جی وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ خالی امام مسجد ہیں، تو وہ تو آپ کے پیچھے فقط نماز پڑھنے آئے گا، جی دوا لینے نہیں آئے گا۔ وہ جبھی لینے آئے گا جب اس کو آپ بتائیں گے میں ساتھ ڈاکٹر بھی ہوں جی یا حکیم ہوں، جی یہ اس کو معلوم پڑے گا تو آپ سے وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آئے گا۔ تو آپ نے یا دیگر اہل علم نے جہاں پر اپنا لقب خود ذکر کیا تو اس میں ایک وجہ یہ بھی نکلتی ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہم کو دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بانٹ کے جائیں، تقسیم کر کے جائیں۔ اللہ کے بندو تم لوگ ہیں تو ہم تقسیم کریں گے نا، تم گھر جا کے بیٹھ رہو گے تو ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ بات سمجھے؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو دوسرا جواب کیا ہوا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اور اب دوسرے جواب کے ساتھ تیسرا جواب بھی آ گیا، وہ یہ کہ ترغیب ہے لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہے وہ استفادہ کر سکیں، اکتساب فیض کر سکیں، اور یہ نیت حسن ہے، جس میں کوئی کباہت نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اس کا اہل ہو۔ اب یہ جملے کہے نا، اب پتہ چلا جی 20 بندوں نے، وہ میں نے پڑھا ایک آدمی نے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا علامہ، اس کو کہو تو وہ جناب والا فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیتا ہے۔ او بھائی تو فتاوی عالمگیری کا حوالہ دے جو اس لائق ہو، تو وہ اپنے آپ کو علامہ لکھے نا، تو تجھے علامہ کی آل کا نہیں پتا، جی علامہ کی آل کی تجھے خبر نہیں، تو تو اپنے آپ کو علامہ لکھ رہا ہے۔ علامہ کیا تو عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے؟ ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ اب فیس بک پر کوئی پابندی تھوڑا ہی ہے، وہاں پر مفتی لکھو تو فیس بک کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا ہے، نہیں مفتی صاحب آپ اپنی پہلے سند پیش کریں اور یہ آپ کا ایگزام ہوگا، امتحان دیں گے تو ہم آپ کو مفتی لکھنے دیں گے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فیس بک پہ ہر داڑھی والا مفتی ہے، ہر داڑھی والا جو ہے وہ علامہ ہے، کیا کیا جا سکتا؟ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ لقب اگر کسی نے اپنے نام کے ساتھ تحدیث نعمت کے لیے لکھا یا ترغیب ناس کے لیے لکھا، اکتساب فیض تاکہ وہ کر پائیں، تو یہ درست ہے بشرطے کہ یہ اس کا اہل ہو۔ اگر اہل نہیں ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، کسی نیت سے بھی وہ نہیں لکھ سکتا۔ بات سمجھے؟ یہ وہ ہے جسے روایت کیا امام ابو جعفر طحاوی نے۔ تو امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا کہ آپ کا نام احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی، بچپن میں شافعی تھے، ماموں شافعی تھے، ماموں کے پاس پڑھتے تھے، ماموں نے ڈانٹ دیا، ماموں نے کہ غصہ کیا کہ واللہ لا یأتی من کا خیر قط، تیرے کو کوئی چنگی شے نہیں ہونی، تم سے خیر کی خبر نہیں آئے گی۔ تو آپ نے پھر
مشغولیت کی کتب حنفیہ کے ساتھ اور اس میں تبحر حاصل کیا. تبحر ایسے حاصل کیا کہ اگر امام ابو یوسف اور امام محمد کے بعد احناف کے ہاں دیکھا جائے تو امام طحاوی علیہ رحمہ جیسی شخصیت کوئی بھی نظر نہیں آتی. اور یہ وہ شخصیت ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے ہاں یہ معتبر ترین شخصیت ہے بیان عقائد میں بھی. اور آپ نے کتب حدیث جیسے شرح معانی الاثار وغیرہ یہ آپ کی کتب حدیث ہیں، دیگر علوم القرآن پر بھی آپ کا کام ہے. آپ کے بعد آپ کا مثل کوئی نہیں آیا. اور بیان اختلاف علماء، اب فقط مذہب حنفی میں دسترس نہیں رکھتے تھے بلکہ بیان اختلاف علماء اس بارے میں بھی امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ اس ریاست کے بے تاج بادشاہ ہیں. بیان اختلاف علماء میں بھی آپ کے برابر کا امت مسلمہ میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو تبحر عطا فرمایا، آپ کہتے تھے ماموں زندہ ہوتے تو آج ان کو اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑتا. ان کا عادل تو تیرے سے خیر کی خبر نہیں آئے گی. جی تو اللہ رب العالمین نے مجھے بہت سی خیر سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کی جو ولادت ہے 230 ہجری ہے. اختلاف ہے اقوال میں، ایک رائے ایک قول یہ کہ 230 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 321 ہجری میں آپ کا وصال ہے. یہ وہ ہے جسے روایت کیا امام جعفر طحاوی نے کافی ذکر بیان اعتقاد اہل سنہ والجماعہ. پھر آگے کہا اعلیٰ مذہب فقہاء الملہ. تو یہ اہل سنت و جماعت کیوں کہا اور آگے اعلیٰ مذہب فقہاء الملہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کرتے ہیں.